السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج بھی میں صبح سویرے اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق کام کی تلاش میں نکل کر مزدوروں کی جگہ یعنی چوک پر جا بیٹھا۔ میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ کوئی تو گاہک مل جائے جو کم سے کم مجھے ایک ہفتے کے لیے دہاڑی پر رکھ لے۔ حالات بہت مندے چل رہے تھے۔ پورا مہینہ اسی انتظار میں کٹ جاتا تھا کہ کل سے کوئی ڈھنگ کا کام مل جائے گا، مگر جب بھی کوئی مزدور لینے آتا ایک دم سے سارے مزدور اس کے قریب جا کر کھڑے ہو جاتے۔ وہ کم سے کم ریٹ بتا کر کسی اور کو لے کر چلا جاتا اور باقی سارے یوں ہی ناکام ہو کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاتے۔ میرا نام عثمان تھا، میری عمر 42 سال تھی۔ میں پچھلے 20 برسوں سے مزدوری کر رہا تھا۔ میں مستری اور مزدور دونوں کا کام کر لیتا۔ 4 بچے تھے۔ شہر سے باہر ایک اچھی آبادی میں ہماری رہائش تھی۔ اس دن کوئی دہاڑی نہ لگی تھی۔ عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ مغرب کی اذان کے کچھ دیر بعد تک کا انتظار کر کے مجھے گھر کو لوٹ جانا تھا، کیونکہ میرا گھر شہر سے قدرے ہٹ کر تھا۔ میں پیدل گھر آتا جاتا تھا۔ میں مایوس تھا، اگر دہاڑی لگ جاتی تو میں گھر والوں کے لیے راشن لے جاتا۔ مغرب کی اذان کے بعد ویسے بھی لوٹ جانا تھا۔ کچھ مزدور ابھی بھی بیٹھے منتظر تھے اور کچھ اٹھنے لگے تھے۔ میں نے سامان سمیٹا۔ ایک بار پھر امید بھری نظروں سے شہر کی طرف دیکھا کہ شاید کہیں کوئی گاہک آ جائے۔ ایک دم سے ایک بہت لمبا چوڑا انسان سیاہ رنگ کے لباس میں آ کر چوک میں کھڑا ہو گیا۔ وہ تنقیدی نظروں سے سب مزدوروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ مزدور اٹھ کر اس کے پاس گئے۔ وہ کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ بہت سارے لوگ واپس بیٹھ گئے۔ میں خود سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور جا کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، جنگل میں ایک گھر بنانا ہے، کچھ مزدور چاہیے جو جلد سے جلد کام کرتے ہوں، مگر رہنا جنگل میں ہوگا۔ مزدوری کام ختم ہونے کے بعد دی جائے گی۔ یہ سن کر میں نے کچھ دیر سوچا۔ ایک طرف کام نہیں مل رہا، دوسری طرف معلوم نہیں یہ کتنا لمبا کام تھا، اور یہ نہ ہو کام کروانے کے بعد یہ پیسے بھی نہ دیں۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، کتنے دن کا کام ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، یہ تو کام کرنے والا دیکھ کر ہی بتا سکتا ہے۔ باقی کے مزدوروں کو دیکھ کر میں نے سوچا، شاید یہ لوگ جنگل میں رہنے کا نام سن کر خوف زدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ مشہور تھا جنگل میں کچھ عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کام کرنے کو تیار ہوں، مزدوری بے شک بعد میں دے دینا، مگر میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے ایڈوانس میں کچھ پیسے دے دو، میں گھر میں آٹا اور کچھ سامان دے کر آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ وہ بولا، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ اس کے پاس پرانا سا اسکوٹر تھا، جسے دیکھ کر سوچنے لگا، بھلا یہ مجھے کام کرنے کی کیا اجرت دے گا؟ اس کے پاس تو اسکوٹر بھی اتنا گھسا پٹا ہے۔ خیر، وہ مجھے لے کر پرچون کی دکان پر گیا اور بولا، کتنے دن کا راشن لینا ہے؟ میں نے خاموشی سے کہا، جتنا آپ دے سکیں۔ اس نے خاموشی سے 10 کلو آٹا اور دوسرا سامان لینا شروع کیا۔ میرے اندازے میں اس نے 15 دن کا سامان خرید لیا تھا۔ دکاندار نے بل بنا کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے پیسے نکال کر دیے اور کہا، یہ سامان گھر لے جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے خوشی اور بے یقینی کے ساتھ اس انسان کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا، میرا گھر شہر سے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور چل پڑا۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے بخوشی سارا سامان اتارا۔ بچے گھر سے باہر بیٹھے میری راہ دیکھ رہے تھے۔ میری 3 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا۔ بیٹا سب سے چھوٹا، بڑی بیٹی 10 سال کی تھی اور باقی بچے اس سے چھوٹے تھے۔ وہ اتنا سامان دیکھ کر خوشی کے مارے مجھ سے لپٹ گئے۔ بیوی بھی خوشی سے دوڑی آئی۔ میں نے اسے بتایا، مجھے کام کرنے شہر سے باہر جانا ہے، کچھ معلوم نہیں کتنے دن لگے۔ یہ راشن مجھے اس آدمی نے لے کر دیا ہے، اسے احتیاط سے استعمال کرنا۔ مجھے 2 جوڑے کپڑوں کے دے دو۔ وہ میرے ساتھ باہر کھڑا ہے۔ وہ فکر مند ہوئی، مگر سامان دیکھ کر اسے بھی اطمینان تھا، کیونکہ ہم مزدوروں کے گھر کبھی بھی ایک ساتھ اتنا سامان نہیں آتا۔ ایک چیز آتی تو دوسری رہ جاتی۔ میری بیوی نے بیٹی سے کہا کہ تم جلدی جلدی 2 کپ چائے بناؤ، تب تک میں تیرے ابا کے کپڑے لے کر آتی ہوں۔ ویسے تو میری بیٹی چھوٹے موٹے کام کر لیتی تھی۔ وہ دوڑی گئی۔ 10 منٹ میں میں نے ہاتھ منہ دھویا، کپڑے پکڑے، بیٹی نے چائے بنا دی۔ وہ میرے ساتھ باہر تک آ گیا۔ جو ہی اس انسان نے چائے دیکھی وہ خوش ہو گیا۔ اس نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ پیسے اسے پکڑا دیے۔ میں نے منع کیا، مگر بولا، بچوں کے کام آ جائیں گے۔ میری بیٹی کافی خوش تھی۔ جلدی جلدی چائے پی کر ہم دونوں وہاں سے چل پڑے۔ میں بھی بچوں سے مل کر موٹر سائیکل پر بیٹھا۔ وہ سفر طے کر رہا تھا۔
میں نے بات چیت کی نیت سے پوچھا، جنگل میں گھر کون بنا رہا ہے؟ میرے سوال پر وہ خاموش رہا۔ مجھے لگا شاید اسے میرا سوال پسند نہیں آیا۔ کچھ دور پہنچے تو اس نے کہا، باقی سب مزدور کام کرنے سے منع کر گئے، مگر تم نے کیا سوچ کر حامی بھری؟ میں نے کہا، کام ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے۔ میں روزانہ کام کا انتظار کرتا ہوں۔ ایک مہینے میں نہ جانے کتنی چھٹی ہو جاتی ہے۔ اب اس کام سے کم میرے بچے 15 دن کا راشن کھا سکیں گے۔ یہ بھی غنیمت ہے، اور کام جیسا بھی ہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر بولا، تمہیں ڈر نہیں لگا جنگل کا نام سن کر؟ میں نے کہا، جب انسان مجبور ہو تو اسے ایسی باتیں سن کر ڈرنا نہیں چاہیے۔ ویسے بھی اگر جنگل خطرناک ہوتا تو آپ وہاں گھر نہ بناتے۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑا۔ مجھے اس کی ہنسی کافی عجیب لگی۔ پھر بھی سوچ لو، اگر کام شروع کر دیا تو پورا کیے بغیر واپس نہیں جانے دیں گے۔ میں بھی ہنس پڑا۔ میں نے کہا، اللہ مالک ہے، اگر نصیب میں ہوا تو ضرور آپ کا کام پورا کروں گا، انشاءاللہ۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور ہم جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گئے تھے۔ وہاں کچی پکی پگڈنیاں بنی ہوئی تھیں۔ بچپن میں ایک دو بار اپنے ابا کے ساتھ یہاں لکڑیاں کاٹنے آیا تھا، کیونکہ ہم قریب کی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ ابو بھی غریب مزدور تھے جو بہت کم عمری میں اللہ کو پیارے ہو گئے، جس کے بعد میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کر کے ہم بہن بھائیوں کو پالا۔ جب میں بڑا ہوا تو تھوڑے بہت پیسے جوڑ کے کچی آبادی میں چھوٹا موٹا گھر کھڑا کر لیا، جس سے مجھے بہت سہارا تھا، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ کرائے کے مکان میں رہنے والوں کا کیا حشر تھا۔ اس مہنگائی کے زمانے میں اپنی سوچوں میں گم سفر کر رہا تھا۔ جنگل کے اندر جا کر اس نے اسکوٹر روکا۔ میں نے چونک کر دیکھا، سامنے ایک پرانا سا گھر تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں پیلا بلب روشن تھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ بجلی کا ہونا میرے لیے مزید حیران کن تھا۔ گھر کافی بڑا تھا، لکڑی کا گیٹ لگا ہوا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ اندر ہر طرف خاموشی تھی۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا جہاں میز اور کرسیاں لگی ہوئی تھی۔ گھر کافی سلیقے سے ہلکا پھلکا سجاوٹ سے مزین تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں مالکن سے مل کر آتا ہوں۔ میں چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ کھانا لے آیا، جس پر مجھے احساس ہوا کہ میں صبح سے بھوکا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، دوست پریشان نہ ہو، ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، پھر تمہیں کام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں اس کی بتائی ہوئی جگہ جا کر ہاتھ دھو کر آ گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب تک کسی بچے عورت کے بولنے کی آواز نہ آئی تھی۔ کھانا بھی گرم تھا، مچھلی کا شوربہ تھا اور گرم گرم روٹیاں۔ میں نے اللہ کا نام لے کر شروع کیا اور پیٹ بھر کے کھایا۔ تھوڑی دیر میں وہ واپس آ گیا اور بولا، چلو تمہیں مالکن سے ملواتا ہوں، وہی تمہیں کام بتائیں گی۔ میں اس انسان کے ساتھ اندر ایک کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس نے دروازے پر جا کر اجازت لی۔ جب ہم دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا وہاں ایک بہت خوبصورت لڑکی شاندار قسم کے کمرے میں اپنی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ کمرے میں داخل ہو کر مجھے لگا جیسا یہ ہرگز اس گھر کا حصہ نہیں، بلکہ یہ کمرہ کسی محل کا ہے۔ اس کے پاس دو عورتیں ہاتھ باندھے سر جھکائے باادب کھڑی تھیں۔ میں پریشان سا ہو گیا، مگر پھر بھی سلام کیا۔ اس نے پوچھا، عثمان، تم یہ کام کر لو گے؟ تمہیں ایک عمارت بنانی ہے، مگر وہ ساری میری مرضی کے مطابق ہوگی۔ تمہیں جو سامان چاہیے، جو مدد درکار ہو بتاتے رہنا، مگر وہ اس دنیا کی خوبصورت ترین عمارت ہونی چاہیے۔ میں بڑا پریشان ہوا، کیونکہ میں اکیلا انسان تھا۔ مجھے لگا چھوٹا موٹا مکان یا گھر بنانا ہے، مگر یہ سن کر تو میری آنکھیں ہی کانوں کو جا لگیں جب میں نے اس لڑکی کے منہ سے سنا کہ مجھے عمارت بنانی ہے۔ میں نے پہلے پریشانی سے لڑکی کو دیکھا اور پھر اس انسان کو جو مجھے یہاں لے آیا تھا۔ لڑکی مجھے خاموش دیکھ کر ہنس کر بولی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو تم سوچ رہے ہو تمہیں کام کرنے کے لیے مدد دی جائے گی۔ میں نے کہا، جی بہتر، آپ کام سمجھا دیں۔ پھر اس نے اپنی ملازمہ سے کہا، جاؤ وہ نقشہ لے کر آؤ جو ہم نے تیار کیا تھا۔ جی شہزادی صاحبہ، ملازمہ نے ادب سے کہا۔ میں پھر سے حیران ہوا کہ یہ لڑکی شہزادی ہے، مگر آخر کہاں کی شہزادی، اور اس ویران جنگل میں اس ٹوٹے مکان میں کیا کر رہی ہے؟ ملازمہ نقشہ لے آئی، مجھے تھمایا۔ نقشے کو کھول کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، یوں لگتا تھا کوئی محل ہے۔ محترم شہزادی صاحبہ، یہ تو بہت باریک بینی اور نفاست کا کام ہے، میں اکیلا کیسے کر پاؤں گا؟ اور نہ جانے یہ کب پورا ہو، کتنا عرصہ لگے؟ وہ مسکرا کر بولی، سب ہو جائے گا، صرف تمہیں یہ خیال رکھنا ہے جو عمارت تم بناؤ دوبارہ ایسی تم کوئی عمارت نہیں بناؤ گے۔
اور نہ ہی کسی شخص سے اس بارے میں ذکر کرو گے، بدلے میں تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں خاموش ہو گیا، مجھے وہاں بہت کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ بچپن کی سنی ہوئی طرح طرح کے قصے کہانیاں یاد آ رہے تھے جو اکثر میری دادی اماں ہمیں سنایا کرتی تھیں جب ہم اس جنگل کے قریب جھونپڑی میں رہتے تھے۔ مگر ان لوگوں کا رویہ اتنا اچھا تھا کہ میں نے اپنے ذہن میں پھیلے ہوئے خوف کو جھٹک دیا کہ کچھ بھی غلط نہ سوچوں اور کام پر دھیان دوں۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ لڑکی جیسا چاہتی ہے ویسا ہی کام کر سکوں، کیونکہ میں تو اپنے بچوں کو بھی تیرے آسرے پر چھوڑ کر اتنی دور تک آیا ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، فی الحال تو جا کر آرام کرو، صبح ہوتے ہی تمہیں کام کا آغاز کرنا ہے۔ پھر وہ جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا وہ مجھے لے کر باہر چل دیا۔ اس بار اس نے مجھے کمرے میں لا کر چھوڑا جہاں ضرورت کی ہر چیز تھی، اور مجھے تاکید کی کہ تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی چاہیے ہوگا میز پر پڑی ہوئی گھنٹی کو بجا دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنا عالی شان کمرہ دیکھ کر میں خوش ہوا اور سوچ رہا تھا کہاں میں جھونپڑی میں رہنے والا اور پھر ایک ٹوٹے پھوٹے مکان کا رہائشی، اور کہاں یہ اتنا آرام دہ کمرہ۔ تھوڑی ہی دیر میں اگلی صبح کے بارے میں سوچتے سوچتے گہری نیند میں پہنچ گیا۔ فجر کی اذان کے وقت اپنے آپ میری آنکھ کھل گئی۔ سالوں سے میرا یہی معمول تھا۔ میں اٹھ کر کمرے میں بنے واش روم میں گیا، وضو بنایا اور واپس آ کر جائے نماز ڈھونڈ رہا تھا کہ کمرے پر دستک ہوئی۔ وہی انسان جس کا مجھے نام بھی معلوم نہیں، ہاتھ میں جائے نماز پکڑ کر کمرے میں آ گیا اور بولا، معذرت، ہمیں معلوم نہیں تھا تم باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہو۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ تھا کیونکہ کام کے اوقات میں اکثر مالک سخت ملتے تھے اور میں خود بھی کوشش نہیں کرتا تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں، فجر کی نماز میں ہمیشہ پڑھ کے ہی گھر سے کام کو نکلتا۔ میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا، اسی نے مجھے قبلہ کی سمت بتائی اور چلا گیا۔ نماز کے بعد بہت دیر تک اللہ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ میری مدد کرنا، کیونکہ یہ کام تو میں پہلی بار کرنے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ انسان ناشتہ لے آیا، کافی پرتکلف ناشتہ تھا جو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے پوچھا، دوست تمہارا نام کیا ہے؟ کل سے اب تک مجھے معلوم ہی نہیں ہوا۔ دوسری طرف وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، میرا نام شعیب ہے، مگر تم مجھے حمزہ کے نام سے بلا سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کچھ تو غیر معمولی بات ہے جو فی الحال میرے پلے نہیں پڑ رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھے لے کر کام کی جگہ پر پہنچ گیا اور مجھے حیرت ہوئی، دیکھا تو وہاں 10 لوگ مزید موجود تھے، مگر سارے کے سارے ایک ہی حلیے میں تھے۔ حمزہ نے کہا کہ عثمان جیسا جیسا کہے گا تم لوگ کرتے جانا، جس پر سب نے ایک ساتھ جواب دیا ٹھیک ہے، اور کام شروع ہو گیا۔ ابھی پہلا سامان بھی ختم نہ ہوتا تھا کہ دوسرا سامان پہنچ جاتا، اور اس کے ساتھ ہی مزدور ایسے تھے جو تھکنے کا نام نہ لیتے۔ پہلے دن ہی توقع کے خلاف بہت سارا کام ہو گیا۔ میں تو کچھ مایوسی محسوس کر کے آیا تھا، مگر یہاں تو معاملہ ہی عجیب تھا۔ بہترین کھانا مل رہا تھا، آرام کرنے کی جگہ بھی صحیح تھی۔ یوں ہی 15 دن ہونے والے تھے۔ مجھے گھر کی یاد ستائی۔ میں نے سوچا اللہ جانے بچے کیسے ہوں گے، پتہ نہیں ان کے پاس سامان موجود ہے یا ختم ہو گیا۔ اس دن میں نے کام ختم کیا، کمرے میں گیا تو حمزہ میرے پیچھے پیچھے آ گیا، مجھ سے بولا تمہیں شہزادی صاحبہ یاد کر رہی ہیں۔ میں نے ہاتھ منہ دھو کر اس کے ساتھ جا کر شہزادی سے ملاقات کی، جس نے مجھے میرے کام پر شاباشی دی اور بولی، مجھے معلوم ہوا تم اپنے بیوی بچوں کے لیے پریشان ہو۔ میں نے کہا جی، میں سوچ رہا ہوں اتنے دن ہو گئے، معلوم نہیں وہاں کیا صورتحال ہے۔ تو اس نے کہا تم ایسا کرو، ایک دن کی چھٹی لے کر گھر کا چکر لگاؤ۔ یہ سن کر میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر اس نے ایک پوٹلی میری طرف بڑھائی۔ میں نے جھجکتے ہوئے وہ تھام لی، کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کے سکے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا شہزادی صاحبہ یہ تو سونے کے سکے ہیں، بھلا میں ان کا کیا کروں گا؟ وہ ہنس کر بولی یہ تمہارا انعام ہے، تمہاری مرضی، جو مرضی کرنا۔ جتنا کام اچھا اور بہترین کرو گے اتنا ہی انعام تمہیں بہترین ملتا رہے گا۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اپنے کمرے میں پہنچا۔ حمزہ نے کہا تھوڑی دیر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ ذرا دیر بعد ہم دونوں حمزہ کی بائک پر بیٹھ کر شہر کو چل پڑے۔ میرے پاس وہ سکے تھے۔ میرے ذہن میں مستقبل کے خواب تھے کہ میرا خوبصورت گھر ہوگا، بچے کسی اچھے اسکول میں پڑھیں گے۔ حمزہ مجھے گھر سے تھوڑی دوری پر اتار کر چلا گیا۔ میں خوشی خوشی گھر پہنچا۔ سب مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اگلے دن شام کو مجھے لوٹ کر جانا تھا۔ گھر میں اب تک راشن موجود تھا۔ بچوں کے سونے کے بعد میں نے بیوی کو کمرے میں بلایا اور کہا میں جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں، وعدہ کرو کسی سے نہیں کہو گی۔
وہ خدا کی بندی بولی، آپ فکر نہ کریں، بتائیے۔ تب میں نے وہ سکوں کی پوٹلی نکال کر بیوی کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ وہ حیرانی سے بولی، یہ تو سونے کے سکے معلوم ہوتے ہیں، یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ میں نے کہا، جہاں کام کرتا ہوں نا، انہوں نے انعام دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ سکے میرے واپس آنے تک تم محفوظ رکھو گی۔ انشاءاللہ جب میں کام پورا کر کے لوٹوں گا تو تمہارے اور اپنے بچوں کے لیے ہر وہ چیز کروں گا جو میں نے سوچ رکھا تھا۔ وہ خوش ہو گئی اور ہم میاں بیوی مستقبل کے خواب بنتے بنتے سو گئے۔ صبح اٹھ کر میں نے سب سے بہترین جوڑا پہنا اور صرف ایک سکہ لے کر صرافہ بازار چلا گیا۔ کافی دکانوں کا جائزہ لینے کے بعد میں نے ایک دکان پر سکہ بیچ دیا۔ یہ مجھے قدرے بہتر لگا۔ اس نے پوچھا، سکہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا، میری والدہ نے اچھے وقتوں میں کچھ سکے لے کر رکھے تھے کہ بچوں کے کام آ جائیں گے۔ اب مجھے روپیوں کی ضرورت ہے، اسی لیے بیچ رہا ہوں۔ سکہ بیچ کر اچھی خاصی رقم مل گئی۔ بچوں کے لیے سودا خریدا اور کچھ نقد پیسے بیوی کے ہاتھ پر رکھ کر واپسی کی تیاری کر لی۔ مغرب کے کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ حمزہ مجھے لینے آ چکا تھا۔ میں نے بیوی بچوں کو خدا حافظ کہا اور نکل پڑا۔ میں دل میں ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتا کہ ساری عمر کام کر کے بھی میں اتنا جمع نہ کر پاتا کہ گھر والوں کی خواہشات پوری کر سکوں، مگر رب تو نے تو بیٹھے بٹھائے میری فریاد سن کر مجھ پر کرم کر دیا۔ شہزادی سے مل کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ میرے گھر والے سب خیریت سے ہیں۔ اگلی صبح پھر سے عمارت کا کام شروع ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی مجھے ان کالے لباس والے مزدوروں سے بڑا خوف آتا۔ میں نے کبھی ان کو بولتے ہوئے نہ سنا، نہ ہی ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت ہوتی تھی۔ عمارت کا کافی حصہ بن چکا تھا۔ ایک دن کام کے دوران نہایت تیز بارش برسنے لگی۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ میری محنت پر بارش کا تیز پانی بہت برے اثر ڈالے گا۔ اتنی دیر میں وہاں حمزہ آ گیا۔ میں نے کہا، دوست، جلدی جلدی سارا سامان اٹھوا کر کسی خشک جگہ رکھواؤ۔ میری بات سن کر وہ ہنسا، اور اس دن جو میں نے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ذرا ہی دیر میں میری بنائی ہوئی عمارت کے اوپر بہت بڑی چھتری نما چیز نمودار ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا تھا۔ ایک دم جیسے میری نظر مزدوروں پر پڑی تو میں نے دیکھا ان کی آنکھوں کی جگہ صرف اور صرف سرخ رنگ کی روشنی کی لکیر تھی، اور ان کے قد ضرورت سے زیادہ لمبے ہو چکے ہیں۔ میں ان کے درمیان میں کھڑا یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بونا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں شدید گھبرا گیا کہ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے۔ اس دن مجھے اس حقیقت کا یقین ہو گیا کہ میں انسانوں کے بیچ میں کام نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو جنات کا پورا قبیلہ ہے جو میری نظروں کے سامنے ہے، اور کچھ تو میری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اب تک میں نے یہاں کسی بچے کو کھیلتے کودتے نہیں دیکھا تھا، مگر آج بارش ہوتے ہی جنگل میں بہت سارے بچے نکل آئے جو بارش میں کھیل کود کر رہے تھے۔ ہر طرف سے آوازیں یوں سنائی دے رہی تھیں جیسے یہاں بہت گنجان آبادی ہو۔ میں خوف زدہ تھا۔ اتنے میں وہاں شہزادی آ گئی۔ اس نے جو سفید لباس پہنا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی کنیزیں اور کچھ غلام بھی مؤدب کھڑے تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ عمارت تک پہنچی اور بڑی دلچسپی سے دیکھ کر بولی، مجھے خوشی ہوگی اگر تم نے اس عمارت کو بالکل نقشے کی طرح بنا دیا۔ میں چپ کھڑا تھا۔ پریشان کیوں ہو؟ اب تک تمہیں معلوم نہیں ہوا تھا کہ تم کن لوگوں کے بیچ میں کام کر رہے ہو؟ حالانکہ تم یہ سوچ بھی سکتے تھے کہ جنگل کے بیچوں بیچ اس قدر ویرانے میں اتنا عالی شان عمارت بنانے کی ضرورت بھلا کسے محسوس ہوگی۔ یہ کہتے ہی وہ ہنس پڑی۔ میں نے کہا، شہزادی صاحبہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کا میرے علاوہ پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ مجھے خوف تو بس اس بات کا ہے کہ کل کو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ جس پر وہ بولی، تم فی الحال شہزادی زرتاش کے مہمان ہو۔ قبیلے کا کوئی فرد تمہیں نقصان پہنچانے کا سوچ نہیں سکتا، بلکہ اگر تم ہمارے معیار پر پورا اترے، زندگی بھر تمہاری ہماری دوستی یوں ہی قائم رہے گی۔ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تم ہمیں آواز دے سکتے ہو، مگر بس یہ خیال رکھنا کہ تم دوسرے کسی انسان کو کبھی ہمارے بارے میں نہیں بتاؤ گے۔ یہاں جو معاملہ ہوگا اسے یہیں بھول جاؤ گے۔ میں نے وعدہ کیا کہ میری زبان ہمیشہ بند رہے گی۔ آج ان کے قبیلے کی عام دعوت تھی۔ مجھے بہت شاندار ہال میں لے جایا گیا۔ یہاں طرح طرح کے کھانے بنے ہوئے تھے۔ خوبصورت بچے ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ میں ہر چیز کو انتہائی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نہایت خوشی کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ گھوم رہا تھا۔ جنات کی عورتیں چہرہ چھپائے ہوئے تھیں۔ حمزہ نے مجھے بتایا وہ بہت سالوں سے اس جنگل میں مقیم ہے۔
شہزادی زرتاش کے ابا کچھ دن پہلے فوت ہوئے اور اب یہی قبیلے کی ہونے والی ملکہ ہیں اور انہی کے لیے محل بنایا جا رہا ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ یہ مسلم جنات کا قبیلہ ہے، ہمیشہ سے انسان دوست رہا ہے۔ میں نے دعوت کا کھانا کھایا، سونے کو چلا گیا۔ صبح سے مزید دل لگا کر کام کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ زرتاش کو کام پسند آ جائے۔ اگلے 15 دن میں محل تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ مجھ سے زیادہ کام تو میرے ساتھی جنات کرتے تھے اور وہ کام چٹکیوں میں نپٹ جاتا۔ کبھی کبھی میں حیران رہ جاتا۔ یہ بننے والی عمارت اس قدر خوبصورت بنتی جا رہی تھی کہ مجھے یقین نہیں تھا یہ میرے ہاتھوں کا کرشمہ ہے۔ وعدے کے مطابق آج پھر مجھے گھر جانا تھا۔ زرتاش نے مغرب کے بعد مجھے طلب کیا اور پھر سے سکوں کی پوٹلی میرے حوالے کر دی۔ حمزہ پھر سے مجھے گھر چھوڑنے گیا اور بچے مجھے دیکھ کر خوش ہوئے۔ میں نے بیوی سے پوچھا وہ سکے محفوظ ہیں نا؟ تو اس نے خوشی سے کہا ہاں ہاں محفوظ ہیں۔ میں نے آج والی پوٹلی نکال کر اسے تھما دی۔ اس کا چہرہ تو خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اگلی صبح میں نے 2-3 سکے لیے اور سنار کو بیچ ڈالے۔ اس بار میں نے غور کیا، سنار میری طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور مجھے بالکل اندازہ نہ ہو سکا جب میں اس کی دکان سے نکلا تو کسی نے میرا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سارا سودا لیا، رکشے میں رکھوا کر گھر چلا آیا۔ مغرب تک بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزارا۔ اس کے بعد حمزہ کے ساتھ لوٹ گیا۔ بیوی کو خاص تاکید کی تھی کہ سکوں کی بہت زیادہ حفاظت کرنا۔ میں واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکا تھا۔ آج رات میں نہیں جانتا تھا کہ میرے گھر والوں پر کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے۔ سنار نے کچھ غنڈوں کو میرا پیچھا کرنے کا کہا جو رات ہونے کے انتظار میں تھے۔ جب انہوں نے مجھے گھر سے جاتے دیکھا تو وہ نہایت بے فکری سے رات کے 12 بجتے ہی گھر میں داخل ہو گئے۔ بیوی بچے سو رہے تھے۔ بیوی کو انہوں نے جاتے ہی بندوق کے زور پر جگایا اور کہا بتاؤ وہ سونے کے سکے کہاں ہیں جو تمہارا شوہر بیچنے آتا ہے؟ وہ رونے لگی، مگر جب انہوں نے اسے ڈرایا دھمکایا تو اس نے صندوق میں سے پوٹلیاں نکال کر انہیں تھما دی۔ جو ہی انہوں نے پوٹلیاں کھولیں تو ایک دم سے پورے گھر میں اندھیرا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں جب دوبارہ روشنی ہوئی تو وہ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان سب کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ میری بیوی بچوں کو ساتھ لیے کونے میں دبکی تھی۔ کمرے میں بہت سارے سیاہ پوش موجود تھے جن کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ بیوی بچے سہم گئے تھے۔ ان سیاہ پوشوں نے میرے بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا مگر گنڈوں کا حشر نشر بگاڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے اور پھر گرتے پڑتے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان میں سے ایک سیاہ پوش نے میری بیوی سے کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کبھی بھی ضرورت پڑنے پر ہمیں یاد کر سکتی ہیں جب تک عثمان واپس نہیں آ جاتا۔ اس گھر کی حفاظت اور آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ میری بیوی پریشان تھی کہ آخر یہ لوگ کون ہیں۔ انہوں نے سکوں کی پوٹلی حفاظت کے ساتھ واپس رکھ دی اور ایک ایک کر کے گھر سے چلے گئے۔ جو ہی میری بیوی باہر کی طرف لپکی تو دیکھا گھر کا دروازہ تو اندر سے بند ہے۔ یہ دیکھ کر وہ مزید ڈر گئی۔ خیر خود اللہ کا نام لے کر سونے لگی اور بچوں کو سلا دیا۔ دوسری جانب میں تمام رات بے چین رہا۔ مجھے ایسا لگتا رہا جیسے کوئی میرا قریبی مصیبت میں ہے۔ صبح نماز کے وقت حمزہ ملنے آیا، مجھے جاگتا دیکھ کر ہنس پڑا اور بولا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھر میں سب خیریت سے ہیں۔ تم جس دن سے ہمارے لیے کام کر رہے ہو ان لوگوں کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے۔ پھر اس نے مجھے رات کا منظر دکھایا۔ پہلے میں پریشان ہوا مگر پھر خوش ہوا کہ میرے گھر والے محفوظ ہیں۔ حمزہ کا میں نے شکریہ ادا کیا۔ میں خوش تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ 15 دن پورا ہونے سے پہلے ہی سفید محل بن کر پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا۔ زرتاش انتہائی خوش تھی، ساتھ ہی قبیلے کے تمام جنات کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ زرتاشا نے قبیلے کی دعوت رکھی اور مجھے کہا اگر تم چاہو تو دعوت میں شریک ہو سکتے ہو۔ میں بھی راضی تھا۔ اگلے دن شاندار جشن کا اہتمام کیا گیا۔ پہلے تو شاندار دعوت اڑائی گئی اور اس کے بعد زرتاش کی تاج پوشی کی گئی جو کہ اب باقاعدہ ملکہ بن چکی تھی۔ ریاست کے تمام جنات بڑھ چڑھ کر انہیں تحائف اور مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ شہزادی نے سب کے سامنے بلا کر مجھے کہا یہ انسان اس قبیلے کے تمام فرد کا صرف مہمان نہیں بلکہ دوست بھی ہے۔ یہ میرا حکم ہے کہ زندگی میں جب کبھی اسے مدد درکار ہو آپ سب لوگ اس کی مدد کے لیے تیار ہوں گے۔ پھر اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اسی تقریب میں اس نے میری بیوی بچوں کے لیے شاندار تحفے تحائف دیے جن میں قیمتی ملبوسات شامل تھے۔
میری بیوی کے زیورات تھے، سونے کے سکے تھے اور کچھ قیمتی پتھر بھی۔ زرتاش نے کہا، تمہارے بچوں کی آنے والی زندگی نہایت سکون سے گزر جائے گی، اس کے باوجود بھی کچھ چاہو تو مانگ سکتے ہو۔ میں نے کہا، آپ کا انعام میری توقع سے بڑھ کر ہے، میں بے حد مشکور ہوں، بس مجھے انسانی دنیا میں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت رہے گی، کیونکہ انسان نہایت ناشکرے ہوتے ہیں۔ میرے مال کو دیکھ کر بہت سارے لوگ یقیناً میرے دشمن بن جائیں گے اور میں نہیں چاہتا میرے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ یہ سن کر اس نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ہمیشہ میری حفاظت کریں گے۔ اب میرا یہاں کام ختم ہو چکا تھا۔ رات کے 12 بجے زرتاش شہزادی نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ مجھے رخصت کیا۔ حمزہ مجھے چھوڑنے آیا۔ میں اتنے دن ان لوگوں کے ساتھ رہا، مجھے واقعی اب ان سے انسیت ہو گئی تھی۔ وہاں سے آتے ہوئے میں نے اداسی محسوس کی۔ سفید محل کو بہت حسرت سے دیکھا، شاید میں اسے واپس اب نہیں دیکھنے والا تھا۔ جو ہی ہم لوگ تھوڑا دور آئے، پلٹ کر دیکھا تو جنگل میں گھپا اندھیرا تھا۔ وہ روشن سفید محل میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ حمزہ نے مجھے گھر کے دروازے پر چھوڑا۔ میں اس سے گلے ملا اور کہا، شکریہ دوست، آج تمہاری وجہ سے میری پوری زندگی بدل گئی۔ وہ بھی خوش دلی سے میرے ساتھ ملا۔ آج وہ واپس نہیں گیا، بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ یہ اہتمام میری وجہ سے کیا جاتا تھا تاکہ میں ان سے خوف زدہ نہ ہو سکوں اور ساتھ ہی کسی کو شک نہ ہو کہ میں کسی معمولی انسان کے لیے کام نہیں کر رہا، بلکہ جنات کے لیے محل تعمیر کر رہا ہوں۔ جب میں گھر پہنچا تو سارے لوگ سو رہے تھے۔ دروازے پر دستک دی تو تھوڑی دیر بعد بیوی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی کہ کون ہے؟ میں نے کہا، دروازہ کھولو۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ گھبرائی اور رونے لگی۔ پھر اس نے مجھے ساری رودات سنائی جو چند دن پہلے ان پر گزری تھی۔ میں نے اسے چپ کروایا اور بمشکل کمرے میں لے آیا۔ میں نے اسے تمام تحفے تحائف دیے۔ وہ ہر چیز کو ہاتھ پھیر پھیر کر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ لباس کی چمک اتنی تھی کہ ہمارے چھوٹے سے کمرے میں روشنی ہو گئی۔ پھر اس نے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے کہا، سچ بتائیے، آپ کہاں کرتے تھے، کہاں کام کرتے تھے؟ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر سوچا کہ بتا ہی دیتا ہوں اور پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کی حقیقت سنا دی۔ وہ حیران تو ہوئی مگر زیادہ پریشان ہوئی کہ آپ کو خوف نہیں آیا؟ ایک آگ سے بنائی گئی مخلوق سے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ میں نے کہا، شہزادی نہایت نرم دل تھی اور دوسرا وہ لوگ مسلمان تھے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ شہزادی کا حکم ہے، جب کبھی مجھے مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ لوگ میری مدد کریں گے۔ پھر اس نے کہا، یعنی اس دن ان ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے والے بھی جنات ہی تھے؟ میں نے کہا، ہاں، کیونکہ وہ ہماری حفاظت پر مامور ہیں۔ ہم نے وہ سب کچھ احتیاط سے اٹھا کر صندوق میں ڈالا۔ سب سے پہلے مجھے کسی گھر کا بندوبست کرنا تھا۔ اگلی صبح اٹھ کر میں نے حمزہ کو یاد کیا۔ وہ ذرا دیر میں میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے کہا، میں یہ سونا بیچ کر روپے حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ چیزوں کا بندوبست کر سکوں۔ وہ مجھے لے کر مارکیٹ آ گیا۔ ہم دونوں جہاں سے گزرتے کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، اور کچھ دیر بعد ہم ایک سونار کے پاس پہنچے۔ اس کے ساتھ سونے کا لین دین ہوا۔ میں نے دیکھا ہمارے سر پر CCTV کیمرہ موجود تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسکرین کو دیکھا تو یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی کہ ہم دونوں تو اس میں نظر نہیں آ رہے، جبکہ سونار ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا۔ اگر کوئی بعد میں دیکھتا تو اسے بھی یہی گمان ہوتا کہ شاید سونار ہوا میں باتیں کر رہا ہے۔ میں نے اچھی خاصی مقدار میں سونا بیچ دیا اور لاکھوں روپے کی رقم لے کر گھر واپس آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا دوست میرے ساتھ ہے، کھانے کا انتظام کرو۔ زندگی میں شاید پہلی بار میرے دسترخوان پر آج خدا کی ہر نعمت موجود تھی۔ میں نہایت مطمئن تھا، بچوں کے چہرے پر ہنسی تھی۔ کھانا کھا کر ہم دونوں ایک پوش علاقے میں گئے۔ یہاں اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ یہی کارروائی ہوئی، ہم کسی اور کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک خوبصورت گھر پسند کر کے میں نے اس کی رقم ادا کی اور اگلے دن وہاں شفٹ ہونے کی تیاری کر لی۔ تو میرے دوست جنزادے نے میرے تمام مسائل حل کر دیے۔ میں اور میرے بچے نئے گھر میں پہنچ چکے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ جنگل کی طرف موجود کچی آبادی کا عثمان راتوں رات کہاں پہنچ گیا۔ پوش علاقے میں رہ کر رہن سہن اور انداز بدل چکے تھے۔ اب تو لوگ مجھے سیٹھ عثمان کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے بچے اچھے اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں اور میرے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ میں ساری عمر بیٹھ کر کھا سکتا ہوں۔ میں نے اپنے پاس موجود پیسے سے کاروبار کے ساتھ ساتھ ایک یتیم خانہ بھی شروع کیا، کیونکہ میں نے غربت دیکھی ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں
کہ جتنی ہو سکے غریبوں کی مدد کروں۔ پھر میں نے ایک ایجنسی بنا لی، میرے ساتھ 50 مزدور کام کرتے ہیں جنہیں مناسب تنخواہ ملتی ہے۔ میں ٹھیکے پر بڑے بڑے گھر بناتا ہوں۔ کل تک ایک معمولی گھر بنانے والا مستری آج ایک کنسٹرکشن کمپنی کا اکلوتا مالک ہے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف رحم دل شہزادی زرتاج کی وجہ سے ہوا۔ میں اور میری بیوی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آیا۔ میرے مخلص ساتھی دوست جنات اکثر مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ یتیم خانے میں میرے پاس بہت سارے بچے ہیں جنہیں میں اور میری بیگم اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں۔ میرے بچے تقریباً جوان ہو چکے ہیں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے اتنا نوازا۔ میں چاہتا ہوں میرا اکلوتا بیٹا بھی اسی طرح انسانیت کی خدمت کرے۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا، مجھے میرے سیکرٹری نے بتایا ایک نہایت بوڑھی عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے فوراً اندر بلایا۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو یہ دیکھ کر میں صدمے سے جم گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ہے۔ میں اپنی ماں کو زندہ سلامت دیکھ کر حیران تھا۔ وہ شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ایک دن میرے ابا جو مزدوری کرنے جنگل میں گئے، ان کی لاش گھر پہنچی۔ ان کو کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ تب میری عمر محض 5 سال تھی۔ میری دادی یہ دیکھ کر صدمے سے چور ہو گئی۔ اب گھر کی ذمہ داری دادی اور ماں کے کندھوں پر آ گئی۔ ہم چونکہ جنگل کے نزدیک رہتے تھے، اماں وہاں سے لکڑیاں چن کر لاتی اور شہر میں بیچ دیتی اور بنگلوں پر صفائی کرتی، جس سے مشکل سے گھر کا گزارا ہوتا۔ ایک دن تیز طوفانی بارش ہوئی، اماں پوری رات گھر نہ پہنچی۔ صبح میں اور دادی بنگلے پر گئے جہاں اماں کام کرتی تھی، اور ہمیں یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ بنگلہ خالی تھا۔ چوکیدار نے بتایا رات ہی وہ لوگ بنگلہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ وہ تمہاری ماں کو بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ میں اور میری غریب دادی مختلف جگہوں پر انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ چند دن بعد پولیس والوں نے میری ماں کے کپڑے اور کچھ چیزیں لا کر دادی کو دیں اور کہا ایک لاوارث لاش ملی تھی جس کی حالت بہت خراب تھی اور لاش کو دفنا دیا گیا ہے، سامان دیکھ کر شناخت کر لو۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں، دادی اور میں۔ ہم چاروں لوگ یہ دیکھ کر بہت روئے پیٹے، کیونکہ کپڑے تو واقعی اماں کے تھے۔ جس دن وہ غائب ہوئی تھی اس دن یہی سوٹ پہن کر گئی تھی۔ یوں میرا باپ اور ماں دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ جب تک دادی رہی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، اور پرانا سا گھر بھی میں نے محنت مزدوری کر کے ہی بنایا تھا۔ بہنوں کی شادیاں کر دی، دادی کا انتقال ہو گیا۔ جاتے جاتے دادی میری سکینہ سے شادی کروا گئی، اور آج اتنے برسوں بعد میری ماں میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ میں نے کہا اماں آپ کہاں تھی؟ کتنے سال تک ہم نے آپ کو ڈھونڈا، آپ آخر تھی کہاں؟ انہوں نے کہا بیٹا جن لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی وہ لوگ انسان کو مار کر ان کے اعضاء نکال کر بیچتے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی اسی نیت سے کام دیا تھا، اور پھر ایک دن جب وہ مجھے مار کر میری لاش میں سے اعضاء نکالنے والے تھے، میں نے ان کی باتیں سن لی۔ وہاں سے بھاگنا چاہا تو ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ انہوں نے پکڑ کر مجھے قید کر لیا اور راتوں رات وہاں سے فرار ہو گئے۔ وہ مجھے لے کر پہاڑی علاقوں کی طرف چلے گئے۔ کچھ پولیس والے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جن کو انہوں نے میرے کپڑے اور دوسرا سامان دیکھ کر کہا کہ کسی بھی لاوارث لاش کو دکھا کر اس کے گھر والوں کو خبر کر دو کہ میں اب زندہ نہیں رہی۔ وہ لوگ پہاڑی علاقوں کی طرف جا کر رہنے لگے۔ یہاں انہوں نے معصوم اور سادہ لوح انسانوں کو شہر میں اچھی نوکری دینے کا کہہ کر ورگلانا شروع کر دیا۔ پھر ان لوگوں کو مار کر ان کے اعضاء نکالتے، بلکہ وہ انہیں زندہ ہی دوسرے ملکوں میں نوکری کے نام پر بھیج دیا کرتے۔ انہوں نے مجھے اسی مقصد کے لیے رکھا تھا کہ میں لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کروں۔ پھر ایک دن موقع پا کر میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ جنگل میں بھاگتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک میرے سامنے کچھ روشنیاں نمودار ہوئی۔ میں کہاں سے کہاں سفر کرتی پہنچ گئی تھی۔ پتھروں سے پیر زخمی تھے۔ جو ہی میں نے اپنے سامنے لوگوں کے بولنے کی آواز سنی، ان کے سائے دیکھے تو مدد کے لیے پکارا، مگر جب تک وہ لوگ میرے قریب پہنچے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو پتہ چلا یہ کچھ قبائلی ہیں۔ میرے سر پر گہری چوٹ تھی۔ کچھ عرصہ تو مجھے یاد ہی نہ آیا کہ میں کون ہوں۔ جب میں تھوڑا ٹھیک ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ لوگ کچھ عجیب سے ہیں، اور پھر ایک دن حقیقت کھلی کہ وہ تو جنات ہیں۔ شروع میں تو میں خوف زدہ ہوئی، پھر ایک رحم دل جنزادہ جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے 2 چھوٹے معصوم بچے تھے۔ میں نے اس کے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ مجھے ڈھنگ سے اپنا نام پتہ شہر یاد نہیں تھا۔ وہ لوگ پوچھتے تو میں بتا نہ پاتی۔ تھوڑے عرصے بعد اس جنزادے نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اس کے بچے مجھ سے بہت مانوس ہو چکے تھے۔
میں نے اسی کو قسمت کا لکھا جان کر چپ چاپ اپنا وقت وہاں پورا کرنا شروع کر دیا۔ میری 2 اور بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی ہے۔ ہمیشہ مجھے تمہاری وہاں یاد آتی تھی، اپنی بیٹیوں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ تو ایک دن تمہارے چھوٹے بھائی نے وعدہ کیا کہ تم جہاں بھی ہوگے وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا، اور یوں دیکھو آج میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ میں ماں کے قدموں میں بیٹھا تھا اور دونوں ہم آنسو بہا رہے تھے۔ میں نے کہا امی کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ میں اپنے بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب امی نے اسے آواز دی تو وہ اچانک سامنے آ گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ میں تو اس سے زرداشت کی دعوت میں مل چکا ہوں۔ وہ مجھ سے بہت محبت سے ملا۔ میں بہت خوش تھا کہ برسوں بعد مجھے میری ماں واپس مل گئی ہے۔ پھر میں نے ماں کو اپنے بارے میں ساری حقیقت بتائی اور کہا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، صرف اور صرف ان نیک دل جنات کی وجہ سے۔ میں بہت خوش تھا کہ اپنی ماں کو اپنے بچوں سے ملاؤں گا اور ساتھ اپنی بیوی کو بتاؤں گا کہ میری ماں زندہ ہے۔ اب مجھے اپنے جنزاد بہن بھائیوں سے ملنے کا شوق ہو رہا تھا۔ میں اپنی ماں اور بھائی کو لے کر فوراً گھر آیا۔ اپنے بچوں کی وجہ سے یہ تو نہیں بتایا کہ یہ لڑکا انسان نہیں، مگر بس اتنا کہا یہ میرا بھائی ہے، اور ان کے علاوہ میرے بہن بھائی موجود تھے۔ سب لوگ خوش ہو رہے تھے۔ میری زندگی ایک بار پھر سے مکمل ہو گئی تھی۔ میری بہنیں بھی میری ماں سے مل کر خوش تھیں۔ انہیں میں نے صرف اتنا بتایا کہ امی کی یادداشت کھو گئی تھی اور ان کو کسی نیک انسان نے ان لوگوں سے بچا لیا جنہوں نے امی کو اغوا کیا تھا۔ پھر اب وہ جنات میرے خاندان کا حصہ بن گئے تھے۔ ایک بار میں اپنے بچوں کو شمالی علاقہ جات گھمانے لے گیا تاکہ اپنی ماں کی دوسری فیملی سے انہیں ملوا سکوں۔ یہاں پہنچ کر میرا بیٹا اور بیٹی خوش تھے، مگر وہ یہ حقیقت نہیں جانتے تھے کہ جن لوگوں کے درمیان ہم موجود ہیں وہ انسان نہیں ہیں۔ میں تو اسی کشمکش میں تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو بتاؤں یا نہیں کہ ہم انسانوں کے بیچ موجود نہیں۔ ایک دن میں نے محسوس کیا میری سوتیلی بہن کا بڑا بیٹا میری بیٹی کو بہت پسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے امی کی طرف دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائیں۔ میں تو سوچ میں پڑ گیا تھا، نہ جانے کیا رد عمل دے، اور دوسری طرف میں پریشان بھی لگا کہ میں نے اپنے بچوں کو یہاں لا کر غلطی کر دی۔ ایک دن ہم سبھی باہر بیٹھے چائے پی رہے تھے تو میں نے دیکھا میری بیٹی اور بھانجا ایک طرف سے چلتے آ رہے ہیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میرے بہن بھائی یہ منظر دیکھ کر خوش تھے۔ میں نے بیوی کو دیکھا، وہ بھی مسکرائی۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ میرا بیٹا وہاں موجود نہیں۔ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں اپنی بہن کو دیکھ کر تالیاں بجا رہی تھیں۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر گھر کی طرف دیکھا، میرا بیٹا ذیشان ٹیرس پر بیٹھا ایک خوبصورت لڑکی سے بات چیت کر رہا تھا۔ میں نے پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اماں نے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے فکر مند ہونے سے منع کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اماں، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا میرے بچوں کا جنات ہم سفروں کے ساتھ زندگی بھر کا رشتہ رہے گا، یا میں یہیں پر انہیں سب حقیقت بتا کر واپس لے جاؤں؟ میری بیوی مجھ سے ناراض ہو جائے گی، یا پھر اولاد کی خوشی کے لیے میرا ساتھ دے گی؟ اور جو میری ماں، میری جنت مجھے سالوں بعد ملی ہے، اگر میں نے ان رشتوں سے انکار کر دیا تو کیا وہ مجھ سے جدا ہو جائیں گی؟ انہی سوچوں میں گم میں آسمان کو دیکھ رہا تھا۔